صحیح البخاری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل کمرے میں آئے، بیٹھک میں، ڈرائنگ روم میں. فرماتے ہیں میں آپ کی ملاقات کے لیے گیا، میں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے، اور سخت چٹائی ہے، اس پہ بچھانے کے لیے آپ کے پاس چادر بھی نہیں، بستر بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں قد اثرت علی جنبہ، اس سخت چٹائی نے ریشم سے زیادہ نرم جسم پہ نشان ڈال دیا. کہتے ہیں فابتدرت عیناہ، آپ کی یہ کیفیت دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا. یہ ہے جن کو جانور سلام کرتے ہیں، یہ ہے جن کو درخت سلام کرتے ہیں، یہ ہے آسمانوں سے نوری ملائک جن کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ان کے پاس بستر بھی نہیں. فرماتے ہیں دل ہی دل میں سوچا دائیں بائیں آپ کا خزانہ تو دیکھو، الماریاں کتنی ہیں، تالے کتنے لگے ہوئے ہیں، کتنے آپ خزانوں کے مالک ہیں، یہ آپ کا ذاتی کمرہ ہے. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، کوئی تالا نہیں، کوئی الماری نہیں. ایک طرف پانی کا مشکیزہ پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف جو پڑے ہوئے، مجھ سے رہا نہیں گیا. فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی. جو ہی چیخ نکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. آپ فرماتے ہیں ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر تم کیوں رو رہے؟ بڑے شجاع اور بہادر انسان ہو. عرض کرتے اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے پیارے نہیں ہیں؟ انت حبیب اللہ، انت رسول اللہ. کہ اللہ پاک نے بندوں کے نام پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا انتخاب نہیں کیا؟ کیوں نہیں عمر؟ اللہ کے رسول وہ کیسر و کسرا گورے ہم عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن، وہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. ہم فی الاسمار والانہار، ان کے پاس دنیا کے خزانے ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے باغوں میں نہریں چلتی ہیں، اور آپ اللہ کے پیارے ہیں. دل کا خزانہ تو، اور آپ کا یہ خزانہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو سینے سے لگایا، کہا عمر اما ترضا، اما ترضا، کیا اللہ پاک کی تقسیم پہ تم ابھی راضی نہیں ہو؟ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ، ان کو اللہ نے دنیا کے خزانے دیے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی.